ماموں کو سالہ کہتے تھے. آج سالہ کہنے کا رواج ختم ہو گیا. کیا کہتا ہے جنید کا ماموں اپنے بیٹے کا حوالہ دے کر, زینب کا ماموں. سالہ کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ احمد آباد والے سنو, ہاں سب لوگ سنو, کیوں کہنا چھوڑ دیا؟ اس لیے چھوڑ دیا کہ ایک ایک آدمی کے پاس 2,000 سالہ ہے. کس کس کو سالہ کہے گا؟ ایک بڈھا ملا پٹنہ شہر میں, چائے پی رہا تھا ہوٹل پر, چشمہ یہاں لٹک رہا تھا. تو ہم نے کہا بڈھے سے کہ او چچا چشمہ اوپر کرو نا, کیسے پہنے ہو, گر جائے گا زمین میں پھوٹ جائے گا. تو بڑھوا چشمہ کو اوپر کیا, کہتا مولانا دیکھیں اوپر کر لیتے ہیں, سالہ نیچے چلا آتا ہے. ہم کہ یا اللہ. ہم نے کہا بڈھے سے کہ رے بوڑھے کیا یہ چشمہ ہے کہ تیری بیوی کا بھائی ہے؟ کیا ہوا؟ بیوی کے بھائی کو نہ سالہ کہتے ہیں. کہا کہ ہاں. کہا چشمہ کو سالہ کرتا ہے, بیوی کے بھائی سن لینا, بیوی اگر سن لینا 2 پھٹ لگا دے گی کس کے کہ ہمارا بھیا کو کہاں کہاں گھماتا ہے یہ لوگ. بہرحال سالہ وہ بڈھا کہہ رہا ہے جو بڈھا سالہ چشمہ کو بھی سالہ کہہ رہا ہو, کتنوں کو سالہ کہتا ہوگا اندازہ لگاؤ. بڈھے نے کہا قسم خدا کی مولانا مطلوب الرحمان, اب ہم کبھی بھی سالہ بیوی کے بھائی کے علاوہ کسی کو سالہ نہیں کہیں گے. ہم بھی وہیں ورچہ پہ ہمارے شاگرد سے کہا کہ ایسا کر, بڈھے کے چپل کو ادھر سے ادھر کر دو, دیکھتے ہیں سچی قسم کھایا کہ جھوٹی قسم کھایا ہے. بہرحال ادھر سے ادھر کر دیا. بڈھا جب جانے لگا تو چپل تلاش رہا, ایک ملی ایک نہیں ملی. تو کیا کہتا ہے رے ایک ہو ایک سالہ کا ہو رے. ہم کیا او چچا او چچا. کہا کیا؟ ابھی تو آپ کہیں کہ سالہ کبھی نہیں کہیں گے, اب تو چپل کو مولانا غلطی سے نکل گیا, غلطی سے نکل گیا, اب کہیں گے تو ہمارا بیٹا مر جائے, نہیں کہیں گے. بتاؤ جو چپل کو سالہ کہتا ہو, سنڈل کو سالہ کہتا ہو, جی وہ تو جاہل تھا, وہ تو جاہل تھا. میرے بزرگوں اڑیسہ میں ایک مولانا اسٹیج سے تقریر کر کے اترا, ہمارا نمبر آیا, جا رہے تھے مولانا, جا رہے تھے اسٹیج کے نیچے کچھ تلاش رہے تھے. ہم نے کہا مولانا حنیف صاحب کیا ہوا, اسٹیج کے نیچے کیوں ہے, اپنے لوگوں کی جگہ تو اوپر ہے نا. کہا مولانا گڑبڑ ہو گیا, ہم تقریر تو کر لی, آپ کا نمبر ہے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا 900 روپے میں سینڈل خریدے تھے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ایک جو ہے ایک سالہ غائب ہو گیا. ہم نے کہا کہ یا اللہ مولانا, او مولانا اس سینڈل ہے کہ آپ کی بیوی کا بھائی ہے؟ بتاؤ تو کیا کر رہے ہو, کیا قسم ڈھا رہے ہو؟ مولانا ہو کر کے جب سینڈل کو سالہ کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ مولانا بگڑے گا نا. ایک یو پی کے مولانا کا خط اس وقت بھی میرے جیب میں ہے. کہا مولانا مطلوب الرحمان اپنے بہار کی ایک گالی کو چھوڑا دو گے بہت ثواب ملے گا. وہ ثواب یہی تھا, وہ انگلش میں لکھے میں SALA, کہا لے ہو SALA, سال ہمیں کو سالہ کہے گا, SALA یعنی سالہ. جی لکھے ہوئے مولانا. ہم نے کہا کوشش کریں گے, ہمارے بہار کے لوگ یہاں بھی بہت ہیں. کون کون بہار کے لوگ ہاتھ اٹھائیے تو. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں بہار میں. اس وقت تک بہار نہیں آئے گا جب تک سالہ کہنا نہیں چھوڑو گے. کہو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے, انشاءاللہ کل سے چھوڑ دینا ہے. اتنی بری عادت ہے کہ باپ بیٹے کو سالہ کہہ رہا ہے, بیٹا اپنے چچا کو سالہ کہہ رہا ہے, چچا اپنے بھتیجے کو سالہ کہہ رہا ہے. کاشتکار کھیت میں ہل چلانے جا رہا ہے, بیل کو پہلے چلائے گا ٹامے ٹامے ہڈا ڈالا ڈالا, اور اس کے بعد نہیں چلے گا بیل تو مارے گا کس کے, کہے گا سالہ نہ چل بھی. معلوم ہے بیل بھی بیوی کا بھائی بنا ہوا ہے. بیل کو جو بیوی کا بھائی بنایا ہوا ہے وہ بیل تو بیل ہے. گرمی کے مہینے میں آنگن میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا, اچانک کتا آ گیا تو بیوی کو کہتا ذرا ڈنڈا لا تو, ڈنڈا لا. وہ بیچاری بیوی کو اگر پتہ چل جائے کہ ابھی کیا ہونے والا ہے تو ڈنڈا لا کے دے گی ہی نہیں. کیا کیا, کھانا چھوڑ کے مارا کس کے پیچھے کتا ٹانگٹا میں. کیا کہتا بیوی کو, لگ لے سالہ کے پیچھے پڑنے. معلوم ہے کہ کتا بھی بیوی کا بھائی بنا ہوا ہے, کتا بھی بیوی کا بھائی بنا ہوا ہے. اس لیے میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے پیارے بھائیوں, چھوڑنا ہے. میرے نبی نے فرمایا نیک بیوی وہ ہے جو شوہر کے جذبات کا خیال رکھے, حکم دے تو باندھ مان لے. ان اقسم علیہ ورتھو, اگر قسم کھا لے تو قسم کو بیوی نبھا دے. کیا کرے, نبھا دے. بازار میں ملاقات ہو گئی سالہ سے, اسی سالہ پہ بات چل گئی تھی. وہ شراب پیے ہوا تھا. آپ نے کہا شراب چھوڑ دو. نہیں چھوڑوں گا. چھوڑو نہیں چھوڑوں گا. چھوڑو نہیں چھوڑوں گا. چھوڑو نہیں چھوڑوں گا.
دوں گا. سنو قسم خدا کی میں تیرے گھر کبھی نہیں جاؤں گا. ایک قسم خدا کی اپنی بیوی کو یعنی تیری بہن کو تیرے گھر کبھی نہیں جانے دوں گا. دو اور میں اپنے بچے کو یعنی تیرے بھانجا کو کبھی نہیں جانے دوں گا. قسم کھا کر کے گھر آ گیا. گھر آ کر کے کہتا ہے زبیدہ اے زبیدہ کیا ہم ایک قسم کھا لیا, تیرے بھائی سے جھگڑا ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ قسم کھا لیا کہ میں نہیں جاؤں گا, میرا بچہ نہیں جائے گا, تو نہیں جائے گی, اپنے میکے نہیں جائے گی, تیرا کیا پروگرام ہے؟ اگر نیک بیوی ہے, اب منت نگر والی تقریر کو سنا ہے, حضور کی حدیث کو جانتی ہے جی, اور جھگڑولی نہیں ہے, اگر جھگڑا باز ہے تو کہے گی کہ تیرا قسم جائے چری بہار میں, کل میں اگر نہیں گئی اپنے باپ کیا تو ایک جمن کی بیٹی نا جا ایک جمن کی بیٹی نہیں, کل جا کر کے دکھلا دیں گے اپنے گھر جی. اور اگر نیک بیوی ہوگی کیا بات کرتے, میری خوشی آپ کی خوشی, میرا غم آپ کا غم, میرا جانا آپ کا جانا, میرا نہ جانا آپ اطمینان رکھیے, آپ کی قسم کبھی نہیں ٹوٹے گی جی. نہیں جاؤں گی, میرا بچہ نہیں جائے گا, لیکن یہ قسم باقی رہے گی نہیں, کبھی نہ کبھی ٹوٹے گی, لیکن مصیبت میں ٹوٹے گی. ایک دن گھر آیا, زبیدہ کو دیکھا رو رہی ہے. زبیدہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میری امی نہیں بچے گی, میری امی نہیں بچے گی, پیٹ میں نوٹ پتھر ہو گیا, اس کا آپریشن ہوگا. کہا پھر گئی کیوں نہیں؟ کہا آپ جو قسم کھائے ہوئے ہیں قسم کو نبھانا ہے نا. اچھا معاملہ بیلنس بھی کر گیا, بیلنس بھی کر گیا, بیلنس بھی کر گیا. گیا پھر ایک دو گھنٹے کے بعد آیا, کہا